انسان کون تھا جس نے پہلی بار قلم پکڑ کر زمین پر لکھنا سکھایا؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے انسانوں کو جانوروں کی کھالیں چھوڑ کر سلے ہوئے کپڑے پہننا سکھایا؟ جانوروں کی کھالیں چھوڑو اور اپنے تن کو سلے ہوئے لباس سے ڈھانپو۔ لیکن اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ کائنات میں ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جس نے اللہ سے موت مانگی۔ میرے خدا، مجھے موت کی حقیقت دکھا دے تاکہ میری عبادت میں اور پختگی آئے۔ ملک الموت کے ساتھ جہنم کی سیر کی اور پھر جنت کے ایسے دروازے میں داخل ہوئے جہاں سے وہ آج تک واپس نہیں آئے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مگر وہ بلند مقام کہاں ہے اور وہ آج کس حال میں ہے، یہ سب آپ اس ویڈیو میں جان جائیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے کی دنیا میں جہاں انسان ابھی تہذیب سیکھ رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد دنیا میں ایک ایسا دور آیا جب علم کی پیاس بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوتا ہے جن کا قد لمبا، سینہ چوڑا اور آواز دھیمی لیکن پراثر تھی۔ ان کا نام اخنوخ تھا، لیکن تاریخ انہیں ادریس کے نام سے جانتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے صحیفوں کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے، اس لیے اسے ادریس کہتے ہیں۔ وہ صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ ایک عظیم انوینٹر تھے۔ ایک ایسے زمانے میں جب لوگ تن ڈھانپنے کے لیے درختوں کے پتے یا جانوروں کی کھالیں استعمال کرتے تھے، ادریس علیہ السلام نے سوئی ایجاد کی اور کپڑا سینا سکھایا۔ جب وہ کپڑا سیتے تو ہر ٹانکے کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی۔ ان کے ہاتھ کی صفائی ایسی تھی کہ زمین پر ان سے بہتر کوئی درجی نہیں تھا، لیکن ان کا اصل کمال قلم تھا۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے علم کو قید کرنا سکھایا۔ ان کی انگلیاں جب قلم پکڑتی تو گویا کائنات کے راز کاغذ پر اترنے لگتے۔ ادریس علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور حیرت انگیز پہلو ان کی سیاسی اور سماجی بصیرت تھی۔ انہوں نے صرف انسانوں کے اخلاق نہیں سنوارے بلکہ دنیا کا پہلا باقاعدہ قانون مرتب کیا۔ انہوں نے 100 سے زیادہ شہر آباد کیے اور ہر شہر کی ضرورت کے مطابق وہاں قوانین نافذ کیے۔ وہ علم رمل اور ستاروں کے علم کے ماہر تھے۔ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کی کل عبادت ایک طرف اور ادریس علیہ السلام کی تنہا عبادت کا وزن ایک طرف ہوتا۔ فرشتے ان کی عبادت دیکھ کر حیران رہ جاتے اور ان سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے۔ یہیں سے اس کہانی کا وہ موڑ شروع ہوتا ہے جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ روایت ہے کہ ادریس علیہ السلام کی عبادت سے متاثر ہو کر ایک فرشتہ، بعض روایتوں کے مطابق ملک الموت عزرائیل علیہ السلام، ان کے پاس انسانی روپ میں آیا۔ دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ ایک دن ادریس علیہ السلام نے اپنے دوست فرشتے سے ایک ایسی بات کہی جس نے کائنات کے نظام میں ایک استثنا پیدا کر دیا۔ اے دوست، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں موت کا ذائقہ چکھوں تاکہ خوف خدا میں میری عبادت مزید پختہ ہو جائے؟ فرشتہ کانپ اٹھا، لیکن اللہ کے حکم سے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی اور پھر فوراً ہی انہیں دوبارہ زندگی دے دی گئی۔ ان کے چہرے پر موت کی زردی نہیں تھی بلکہ رب کی معرفت کا ایک نیا نور تھا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے اگلی فرمائش کی، مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ میرے دل میں اللہ کا خوف بڑھے، اور مجھے جنت دکھاؤ تاکہ میں اس کی طلب میں جیوں۔ فرشتہ انہیں اپنے پروں پر بٹھا کر اوپر لے گیا۔ پہلے انہیں جہنم دکھائی گئی۔ جب ادریس علیہ السلام نے وہ دہکتی ہوئی آگ، وہ ہولناک عذاب اور گنہگاروں کی چیخیں سنی تو ان کا دل دہل گیا۔ خوف کے مارے وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھے کہ فرشتے نے انہیں سنبھال لیا۔ پھر انہیں جنت کے دروازے پر لایا گیا۔ جیسے ہی جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور مشک و عنبر کی خوشبو ان کے مشام میں جہاں سے ٹکرائی، ان کی تمام تھکن مٹ گئی۔ انہوں نے وہاں کے میوے چکھے، وہاں کی نہروں کا شور سنا اور وہ سکون پایا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ جب واپسی کا وقت آیا تو ادریس علیہ السلام نے ایک ایسی